نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر۔ امام مہدی کے منصب کو غصب کرنے والے دو فرقوں کا بیان ہو چکا ہے۔ پہلا فرقہ رافضیوں کا تھا، اہل تشیع کا، اور دوسرا فرقہ مہدویوں کا فرقہ ہے جس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ امام مہدی کے منصب کو غصب کرنے والا تیسرا گروہ قادیانیوں کا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اپنے لیے محدث، ملہم، آدم و نوح، ابراہیم و موسیٰ، یوسف و داود، سلیمان و یعقوب، مریم و میکائیل، خاتم الانبیاء اور خدا ہونے کے بلند و بانگ دعوے کیے، وہاں ان دعووں کی لمبی قطار میں ایک دعویٰ مہدی ہونے کا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح و مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، میں ہی مسیح موعود اور مہدی آخر الزماں ہوں۔ تذکرہ، اس کی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 257 پر اس نے لکھا ہے کہ خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ مسیح و مہدی جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ تو ہی ہے۔ البتہ اس کے نظریات کے تقابل میں، اس کے نظریات کے مقابلے میں، اس کے نظریے سے ٹکرانے والی جو احادیث ہیں وہ ان کو رد کر دیتا ہے، اور وہ دونوں حضرات کے تمام تشخصات، یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے، ان کی تمام تشخصات اور ان کی تمام امتیازات کی ایسی تعویلیں کرتا جاتا ہے کہ طبیعت انہیں سن نہیں سکتی، صداقت کو متلی آنے لگتی ہے، اور ان کی لنترانیوں پر ایمانی حیرت، ایمانی غیرت اور حمیت کا یکدم لاوا ابل پڑتا ہے۔ امام مہدی پر ستم ڈھاتے ہوئے قادیانی نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ نبوت اور رسالت، تجدید و خلافت کو گڑمڑ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جیسی دو الگ الگ اور مستقل شخصیتوں کو اپنی دریدہ دہانی سے ایک بنا ڈالا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں آئی ہے۔ ابن ماجہ اعتماد اور صحت کے لحاظ سے سیاہ ستہ میں سب سے کم تر کتاب ہے، سب سے آخری درجہ ہے سیاہ ستہ میں، جسے بہت زمانے تک محدثین نے سیاہ ستہ کی فہرست سے الگ رکھا، کیونکہ بلند پایہ محدثین کے نزدیک اس میں ایسی بہت سی روایات موجود ہیں جن کے راویوں پر جھوٹ بولنے، حدیثیں گڑھنے کے الزامات ہیں، اور وہ یقیناً موضوعات کی فہرست میں درج ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث حافظ ابو الفضل محمد ابن طاہر مقدسی متوفی سن 507 ہجری نے جب حسن ترتیب اور جاندار ابتدائیہ کی بنیاد پر اسے سیاہ ستہ کی ہم نشینی کا شرف بخشا، تو اسی وقت سے محدثین یہ تصریح کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کتاب اگرچہ اب سیاہ ستہ میں شامل ہے، لیکن اس کا مقام ان کتابوں میں سب سے کم ہے۔ جن روایات کو ابن ماجہ روایت کریں وہ ضعیف ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے جو قادیانی، مرزا قادیانی پیش کرتا ہے، یہ ابن ماجہ کی انہی انفرادی روایات میں سے، جسے ان کے علاوہ کوئی مقبول محدث روایت نہیں کرتا۔ اس لیے امام صنعانی، حافظ ازدی، ابو عبداللہ حاکم، امام ابن تیمیہ، امام ذہبی، ملا علی قاری، شیخ ناصر الدین البانی جیسے بلند مقام محدثوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے پاس صحیح اور متواتر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو مہدی اور عیسیٰ کی الگ الگ نشاندہی کر کے دو مستقل شخصیتوں کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ ہم ان روایات کی روشنی میں دونوں کے حالات، امتیازات، شخصیت، خد و خال اور مہد سے لحد تک ان کے حیات اور کارناموں پر مفصل روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ قادیانی دسیسہ کاریوں کا پردہ چاک ہو اور ایک روشن اور اٹل حقیقت برق بدامہ بن کر ان کے نشیمن کو تہو بالا کر ڈالے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد
والد کا نام عبداللہ اور لقب مہدی ہوگا۔ یہ آپ پچھلی قسطوں میں آپ جان چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے دوبارہ تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ لقب مہدی ہوگا، اہل بیت کے خاندان سے ہوں گے، فاطمی نسبت ہوگی، والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، مدینہ میں ولادت ہوگی، چہرہ روشن اور نورانی، ناک بلند اور ستواں ہوگی، شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، اخلاق و سیرت میں حضرت حسن کی طرح ہوں گے۔ 40 سال کے ہوتے ہی والی حجاز کی وفات ہو جائے گی۔ جانشین کے مسئلے پر مدینہ میں اختلاف شروع ہوگا۔ مہدی اس وقت ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ وہ اس اندیشے سے مدینے سے نکل کر مکے کا رخ کریں گے تاکہ لوگ خلافت کی ذمہ داری کہیں ان کے کندھوں پر نہ ڈال دیں۔ یہاں اہل نظر انہیں طواف کرتے ہوئے مدینہ سے نکل کر وہ پھر مکے کا رخ کریں گے تاکہ خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھے پر نہ ڈالی جائے۔ اب وہ وہاں مکے میں طواف کر رہے ہوں گے تو اہل نظر ان کو تلاش کر لیں گے اور ان کو پہچان لیں گے، لیکن اس وقت ملاقات نہ ہوگی۔ چند دنوں بعد پھر ان کی تلاش ہوگی۔ بالآخر صلحاء ان کی قیام گاہ کا پتہ لگا لیں گے اور باصرار انہیں باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے صحن میں اعلانیہ ان کا ظہور ہوگا، اور چنیدہ مسلمان بادل کے ٹکڑوں کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ ان سے بیعت کے لیے پہنچیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد اصحاب طالوت اور بدری صحابہ کی طرح 313 ہوگی، اور ان کا باہمی تعلق مثالی ہوگا۔ وہ دین کے جانثار اور اس وقت کے افضل ترین مسلمان ہوں گے۔ ظہور و بیعت کی خبر مشہور ہوتے ہی مکہ پر حملے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا، لیکن ذوالحلیفہ پہنچ کر مقام بیدا میں وہ صحرا میں دھس جائے گا، جسے سفیانی کا لشکر کہتے ہیں۔ یہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن کرامت ہوگی، جس کی گونج پورے عالم اسلام میں سنائی دے گی، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ اب شام و عراق کے ابدال اور دین کے شیدائی بیعت و نصرت کے لیے مکے کی راہ لیں گے۔ اپنے لشکر کی تباہی کے بعد سفیانی خود حملہ آور ہوگا۔ سفیانی کے ننیال قبیلہ کلب میں ہوں گے، خاندان قریش ہوگا، بیشتر پیروکار اس کے قبیلہ کلب حصی سے ہوں گے۔ وہ بڑا ظالم ہوگا، بچوں کو قتل کرے گا، عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا، قبیلہ قیس کی لاشوں سے وادیاں بھر دے گا، لیکن مہدی کے ہاتھوں سفیانی کو بھاری شکست ہوگی۔ عورتوں کو اس کی باندی بنا لیا جائے گا، وہ دمشق کے روڈ پر فروخت ہوں گی، مال غنیمت کا ڈھیر ہوگا۔ جنگ کے خاتمے پر امام خوب داد و دہش دیں گے۔ اس دن وہ شخص بدقسمت ہوگا جو جہاد کے اجر و ثواب اور بنو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ اس معرکے سے نمٹ کر مہدی مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ روزہ نبوی پر حاضری ہوگی۔ افضل ترین مجاہدوں کا ایک بڑا لشکر ان کی امارت میں شام کی طرف روانہ ہوگا۔ یہاں مسلمانوں کی حالت دیگرگوں ہوگی۔ ان پر حملے کے لیے 8 لاکھ یورپی عیسائی دمشق کے قریب اعماق یا دابق میں پڑاؤ ڈالے ہوں گے۔ ان کے جھنڈوں کی تعداد 12 ہوگی، ہر ایک کا جھنڈا الگ ہوگا۔ دشمنوں کی بنسبت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ عیسائی چلاکی سے مدنی لشکر کو جنگ سے ہٹانا چاہیں گے، لیکن ان کے سخت رویے کی وجہ سے وہ جوش میں آ جائیں گے۔ 3 دن مسلسل خونریزی ہوگی۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ سارے صلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میلوں دور تک لاشیں پڑی ہوں گی۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے ترکی بحیرہ روم کی طرف جا بھاگیں گے۔ مسلمانوں کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے لبنان میں گھس جائے گا۔ بیروت کی سرزمین فاتحین کی قدم بوسی کرے گی۔ پھر مہدی یہاں سے بحیرہ روم کے راستے یورپ کی طرف بڑھیں گے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم کو فتح کر لیا جائے گا۔ پورے بر اعظم میں اسلامی فوج پھیل جائے گی۔ عیسائی شکست کھا کھا کر بھاگیں گے، انہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ امام واپس آ کر قسطنطنیہ کا واپسی کا قصد کریں گے۔ یہ بھی اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں ہوگا۔ مجاہدین کے نعروں سے اس کی فصیلیں گر پڑیں گی۔ شہر میں فوراً ہلالی پرچم لہرا دیا جائے گا۔ دشمن بے دست و پا ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ مال غنیمت کا انبار ہوگا۔ حجازی فوج سب پر قبضہ کر لے گی۔ امام ڈھالیں بھر بھر کر مال غنیمت تقسیم کریں گے کہ اچانک دجال کی افواہ اڑے گی کہ دجال آ گیا ہے، تو وہ فوراً شام کی طرف دوڑیں گے۔ تحقیق کے لیے 10 سواروں کا ایک دستہ روانہ کریں گے۔ وہ 10 سواروں کا ایک دستہ تحقیق کے لیے جائے گا۔ وہ واپس آ کر بتائے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں دجال کا خروج ہوگا۔ وہ تمام جہان میں گھوم کر شام کی طرف بڑھے گا
امام اس سے پہلے دمشق جائیں گے، ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، مجاہدین نماز فجر کے لیے صفیں درست کرنے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ مہدی امامت کے لیے جیسے ہی تکبیر کہنا چاہیں گے، 2 فرشتوں کے شانوں پر ہتھیلیاں رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ ان کے کپڑوں کا رنگ زعفرانی ہوگا، ہاتھ میں جنگی حربہ ہوگا۔ مہدی انہیں امامت کی دعوت دیں گے اور وہ انکار کریں گے۔ بالآخر امام مہدی ہی نماز پڑھائیں گے۔ سلام کے بعد دونوں کی ملاقات ہوگی۔ پھر ابن مریم کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھلوایا جائے گا تو باہر دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ اسلامی فوج بڑھ چڑھ کر حملہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ کو دجال دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ مسیح اور مہدی اس کا تعاقب کریں گے۔ موجودہ اسرائیلی ریاست کے شہر لد میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ اس کے قتل ہوتے ہی یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ اس وقت کوئی چیز انہیں پناہ نہ دے گی۔ شجر و حجر، در و دیوار تک یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل ہوں گے۔ اسرائیل فتح ہوگا اور صہیونیت ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ جنگ کے خاتمے پر مہدی و مسیح ان تمام علاقوں کا دورہ کریں گے جو دجال کی دست برس سے تباہ ہو چلے تھے۔ وہاں کے باشندوں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں گے۔ پھر دونوں بزرگوں کا تمام مقدس مقامات کا دورہ ہوگا۔ ظہور مہدی بعد کے 7 سال عیسائیوں سے لڑنے میں خرچ ہوں گے۔ ظہور کے بعد کے 8واں سال دجال کے قلع کما میں گزر جائے گا۔ 9واں سال حضرت عیسیٰ کی معیت میں ان کا سکون سے گزرے گا، جس کے دوران امام کفار و مشرکین کے خلاف عالمی جہاد چھیڑ دیں گے۔ جزیہ موقوف ہوگا، خنزیر کی جڑ مٹے گی، صلیب کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، کفر و شرک کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ہندوستان کے فرمان رواؤں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ غرض ساری دنیا کو فتح کر کے مہدی عالمی خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ یہ دنیا کا سب سے حسین دور ہوگا۔ عدل و انصاف کی فراوانی ہوگی، آسمان خوب برسے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مال و دولت کے ڈھیر ہوں گے، انوار اور برکات کا نزول ہوگا، اسلام ہی کا سکہ چلے گا، مسلمان بڑے مستغنی ہوں گے۔ منادی کی آواز گونجے گی کہ جسے مال و دولت کی ضرورت ہو وہ خلیفہ کے پاس آئے، لیکن کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ صدقات قبول کرنے والے ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ بس پوری دنیا ایک خالص اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ کفر و شرک، بغض و حسد، بخل و عداوت، مکر و فریب، نفاق اور ریاکاری، بے دینی جیسی بیماریوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اسی سال کے اخیر میں امام مہدی کی وفات ہوگی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کی مکمل سوانح حیات اور شروع سے آخر تک ان کے کارناموں کا ایک مکمل چارٹ ہے۔ اب اسی دور کی ایک دوسری شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور کارنامے انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر قادیانی کی دجل کاریاں اور ان کا روایات کا جو وہ بیان کرتے ہیں ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ روایات کا تقابل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔